أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صلوات محمد. حضرات، اس سال اس عشرہ مجالس کا موضوع ہے عدالت، اور اس موضوع کا اپنے کم علمی اور کم مائگی کے اعتراف کے ساتھ تھوڑا بہت حق ادا کرنے کے لیے کلام الہی کی جن لفظوں سے مدد حاصل کی ہے، یہ سورہ نحل کی آیہ مبارکہ ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ الحمدللہ عدالت ہمارے اصول دین میں شامل ہے، یا پھر آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے علاوہ دیگر تمام مسلمان اصول دین کے نام پر توحید، نبوت اور قیامت پر عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے کسی بچے سے بھی پوچھئے کہ اصول دین کیا ہیں تو وہ بیان کرتا ہے کہ اول توحید، پھر عدل، پھر نبوت، پھر امامت اور قیامت. یعنی وہاں اصول دین 3 ہیں، جہاں اصول دین 5. اس وقت
جو ماحول ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اصول کے مسئلے میں بھی ہمارے اور ان کے درمیان 3 اور 5 کا فرق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یا پھر ہم یوں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم اصول کے اعتبار سے بھی پنجتنی ہیں، 5 ہمارے اصول دین ہیں۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی عدالت کو آپ نے اصول دین میں کیوں قرار دیا ہے؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے نہ اصول بنائے ہیں نہ فروع معین کیے ہیں۔ جو کچھ ہم کو رسول نے بتایا اور رسول کے بعد جو آل رسول نے بتایا اسی کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ ہے اور اسی کے اعتبار سے ہم عمل انجام دیتے ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی دیکھیں قبلہ، یہ عدالت توحید کا لازمہ، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ عدالت توحید کا لازمہ ہے۔ اگر اللہ کی عدالت کو تسلیم نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی عبادت میں کوئی خلوص باقی نہیں رہتا، انسان کے دل میں یقین پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں ہمیں اس کا صلہ ملے گا، کوئی خوفزدہ بھی نہ ہوگا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں تو ہم پر اس کا عذاب ہوگا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بہت سے نئے نئے عقیدے اسلام میں داخل کیے گئے، بہت سی نئی نئی فکریں لائی گئیں اور لوگوں کو ورغلانے کی، بہکانے کی کوشش کی گئی۔ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے لوگ توحید کے بعد نبوت کا نام لیتے ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، انشاءاللہ جو صاحبان فہم ہیں، جو بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میرے جملے کو سمجھیں گے ضرور کہ عدالت توحید کا لازمہ ہے، توحید کا لازمہ ہے، اور یہی عدالت نبوت کی ضرورت پیدا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ بہت توجہ، یہی عدالت نبوت کی ضرورت پیدا کرتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عدالت نبوت کی ضرورت کیسے پیدا کرتی ہے؟ دیکھیں ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا، اور جب اللہ نے ہمیں خلق کیا تو ہم کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، زبان دی گفتگو کرنے کے لیے، ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے، پیر دیے چلنے پھرنے کے لیے، دل دیا محبت کرنے کے لیے، بہت توجہ، ذہن عطا کیا کچھ سوچنے اور سمجھنے کے لیے، لیکن اللہ نے ہم کو ان معاملات میں بالکل مختار نہیں بنایا کہ ہم جو چاہے وہ دیکھیں، ہم جو چاہے وہ سنیں، ہم جو چاہے وہ بولیں، جو چاہے وہ کریں، جہاں چاہے وہاں چلے جائیں، بلکہ اللہ نے باقاعدہ ایک دین ہمارے لیے رکھا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں بتایا۔ بہت توجہ، اللہ نے ایک قانون بنایا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ مناسب ہے، یہ نامناسب ہے۔ تو جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے اعتبار سے زندگی گزاریں تو اب ضرورت اس بات کی ہوئی کہ کائنات میں کچھ اللہ کے نمائندے ایسے آئیں، بہت توجہ، جو لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو کس طرح سے تمہیں زندگی گزارنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو کس انداز سے عبادت کرو، اگر سجدہ کرنا چاہتے ہو تو کیسے سجدہ کرو، رکوع کیسے کرو، قیام کیسے کرو، روزہ کیسے رکھو، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے کچھ لوگوں کا اللہ کی طرف سے، بہت توجہ، اللہ کی طرف سے دنیا میں آنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے۔ سن رہے ہیں آپ؟ 1,24,000 انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے
کسی ایک مسلمان کو آپ پکڑ لیں کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس سے آپ پوچھیں کہ اللہ نے کتنے نبی بھیجے تو وہ کہے گا 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے۔ آپ اس سے پوچھیں تم 1,24,000 انبیاء کی بات کر رہے ہو، ارے ہمیں 124 نبیوں کے نام بتا دو۔ دیکھیں میں دھیرے دھیرے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں، 124 نبیوں کے نام بتا دو۔ دنیا کا کوئی مسلمان یا دنیا کے کسی فرقے کا کوئی مفتی مولوی 124 انبیاء کے بھی نام نہیں بتا سکتا، لیکن کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ 1,24,000 نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے، لہذا ہر نبی کا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے، نام نہیں معلوم، ولدیت نہیں معلوم، نسب نہیں معلوم، حسب نہیں معلوم، وطن نہیں معلوم، دور نہیں معلوم، جگہ نہیں معلوم، کہاں مبعوث ہوئے نہیں معلوم، لیکن کیونکہ پیغمبر نے کہہ دیا کہ 1,24,000 آئے تو ہم ایک بھی کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 نبی دنیا میں بھیجے۔ اب ہمیں بتائیں کہ جس محمد نے یہ کہہ دیا کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے تو کوئی ان 1,24,000 کی تعداد سے انکار نہیں کرتا، تو اب اگر وہی محمد 1,24,000 کے درمیان علی کو ہاتھوں پر اٹھا دے، دیکھیں مولا آپ کو سلامت رکھے، ایک بات سمجھ میں آئی کہ موسم کا اثر عزا امام حسین پر نہیں ہوتا۔ دنیا یہ منظر پیش نہیں کر سکتی۔ ہم سے پہلے ہمارے ساجد بھائی نے بارش کی کہ آپ اندر آ جائیں، ہم نے بھی کہا، لیکن جو بارش میں بیٹھے ہوئے بھیگ رہے تھے وہ بھیگتے رہے، اس لیے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تو بارش ہو رہی ہے، پانی بس رہا ہے، یہ تو حسین کے متوالے ہیں۔ کیا سنا ہے؟ یہ تو حسین کے متوالے ہیں۔ ارے یہ تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پانی نہیں برس رہا تھا، تیر برس رہے تھے، مگر انہوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ ان کے ماننے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وا۔ ایک باوجہ بلند صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ سنیے قبلہ، اللہ نے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے، لیکن جو 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، سنیں میری بات، اس میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس کے سلسلے میں اللہ نے اس کی امت سے کہا ہو کہ تم اپنے میں سے جس کو چاہو اسے چن لو۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ جسے چاہو اسے منتخب کر لو، ہم اسی کو نبی بنا دیں گے۔ ساری نبوتوں کا انتخاب ادھر سے ہوا، سارے رسولوں کو اسی نے چنا، بہت توجہ، اسی نے چنا۔ اب اگر آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں یہ بھی بہت دلچسپ موضوع ہے، اگر آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو مختلف ادوار میں مختلف قسم کے انبیاء ملیں گے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں تبلیغ کی۔ کوئی ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی صرف اہل زمین کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی صرف اپنے قبیلے کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی صرف اپنے خاندان کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی صرف اپنے گھر والوں کے لیے نبی بن کے آیا۔ کچھ ایسے بھی آئے کہ جن کو حکم تبلیغ ہی نہیں تھا، وہ خود نبی تھے، انہیں معلوم تھا، لیکن انہیں حکم نہیں تھا کہ تم دوسروں کے سامنے تبلیغ کرو۔ اس موضوع پر غالباً 3 سال پہلے میں مفصل مجلس پڑھ چکا ہوں، لہذا میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اللہ نے انبیاء بھیجے، یہ نبی جو دنیا میں آئے یہ مختلف کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ خدا کے لیے سنیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، مختلف کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ نے ایسا نہ کیا کہ نبی بھیجا تو ہر نبی کے لیے روزانہ آسمان سے کھانا آ جائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ امت کے لیے تو من و سلوہ آیا، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، لیکن جو انبیاء آئے وہ کسب معاش کے لیے باہر نکلتے رہے، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہے۔ انبیاء میں آپ کو
الگ الگ پیشے میں مصروف لوگ نظر آئیں گے. بہت توجہ کے ساتھ سنیے، میری فکر کہیں اور جا رہی ہے. جناب داؤد لوہے کی کڑیوں کو جوڑتے تھے، ان سے زرہ بناتے تھے اور زرہ کو فروخت کرتے تھے. بہت توجہ، اس زرہ کو فروخت کرتے تھے. اس سے جناب داؤد کا آذوقہ چلتا تھا. جناب ادریس خیاطی کا کام کرتے تھے. خیاطی آپ سمجھتے نا، یعنی ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے. اس سے ان کا آذوقہ چلتا تھا. زیادہ تر انبیاء جو دنیا میں آئے وہ بھیڑیں چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے. کسی نے بڑی خوبصورت سی بات کہی کہ اللہ نے زیادہ تر انبیاء کو جو بھیجا وہ بھیڑیں چراتے تھے. یہ بھیڑیں یوں ہی نہیں چراتے تھے، یہ بھی اللہ کو ایک اشارہ کرنا تھا کہ دیکھو بھیڑیں کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے. کیا سنایا ہمیں؟ تو انہیں یہ ملکہ حاصل ہوتا تھا کہ جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے، ایک راستے پہ چلایا جائے. تو نہ معلوم کتنے یہ کام کرتے تھے. کچھ باغبانی کا کام کرتے تھے، کچھ لوہاری کا کام کرتے تھے. بہت توجہ، مختلف کام. کچھ معمار بھی تھے. الگ الگ قسم کے کام جو تھے وہ انبیاء کرتے ہوئے نظر آئے. بہت توجہ کے ساتھ یہ مجمع سنیں. 1,24,000 انبیاء میں جائز حلال کام کرنے والے کوئی بھی کام ہو، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. میری بات سمجھو تو میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. کچھ تجارت بھی کرتے تھے، مختلف کام کرتے تھے. لیکن بہت توجہ، اللہ نے کسی ایسے کو نبی نہیں بنایا جس کا کردار عوام کے درمیان مشکوک ہو. بھئی تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیں، ایک صلوات پڑھے بال محمد و آل محمد. خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ آئیں. کسی ایسے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. یعنی تاریخ انبیاء میں آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں لکھا ہو کہ پہلے وہ ڈکیتی کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے، آپ شاید متوجہ نہیں ہے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں. پہلے وہ ڈکیتی کرتے تھے، بعد میں جب اللہ نے ان پر وحی نازل فرمائی تو اس کے بعد انہوں نے وہ سارے کام چھوڑ دیے. اس کے بعد وہ تبلیغ کرنے لگے. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. پہلے وہ چوری کیا کرتے تھے، پکڑے بھی گئے 2-4 بار. سن رہے ہیں؟ پکڑے بھی گئے 2-4 بار. اس کے بعد اللہ نے ان کا دل بدل دیا، ایمان ان کے دل میں داخل ہو گیا. انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. پھر اللہ نے نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا. آپ کو امت میں ایسے لوگ ملیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا آدمی جنت پہ نہیں جا سکتا. ایسے بہت سے مثالیں میرے پاس ہیں. اصحاب انبیاء میں ایسے لوگ ملے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی عزت آپ بھی کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنا عہدہ نبوت یا رسالت کبھی کسی ایسے آدمی کو نہیں دیا. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بد کرداروں کو پسند نہیں کرتا. بہت توجہ، اللہ کبھی بد کرداروں کو پسند نہیں کرتا. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، بد کرداروں کو پسند نہیں کرتا. اچھا، پیشے بھی کسی نبی کو آپ دیکھیے اگر اس نے پیشہ بھی کیا تو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خیاطی کر رہے ہیں، لوہار کا کام کر رہے ہیں، کارپینٹر کا کام کر رہے ہیں، باغوں میں پانی دے رہے ہیں. اب سمجھنے والوں کے لیے آسان ہے، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ غور فرمایا. لیکن اللہ نے کبھی کسی ایسے کو نبی یا رسول نہیں بنایا جو ماضی میں کسی بازار میں دلالی کرتے ہیں.
الحمدللہ بہت سمجھدار مجمع یہاں بیٹھتا ہے. آپ میری بات سمجھ گئے؟ تو اللہ نے ہمیشہ اچھے کردار کے لوگوں کو نبوت عطا کی. بہترین اخلاق رکھنے والوں کو اللہ نے نبی یا رسول بنایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ زبان کے بھی اچھے، اور جب زبان کے اچھے تو دل کے بھی اچھے ہیں. یہ جو مزاج لوگوں کے درمیان پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا وہ زبان کا برا ہے مگر دل کا بڑا اچھا ہے. ہم کیا کریں گے ہم ایسا دل لے کے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں زبان بھی درست رکھی. کسی سے گفتگو کیجئے تو تمیز اور تہذیب کے دائرے میں، تمیز اور تہذیب کے دائرے میں گفتگو کیجئے. اپنا اخلاق اچھا رکھیے، اخلاق اور کردار. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کردار بڑی اہمیت ہے کردار کی. اگر کردار ہی اچھا نہیں ہے تو پھر آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ روزے رکھیں، لاکھ حج کریں، کچھ بھی کریں، اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ان میں کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جو پہلے چور رہا ہو، اچکا رہا ہو، کیا سن رہے ہیں، ڈکیت رہا ہو. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں میں جو پڑھ رہا ہوں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ. جب رسول اللہ اس دنیا میں آئے، کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا، آج چاہ رہا ہوں اس کی وضاحت کر دوں. جب رسول اس دنیا میں آئے تو اس وقت جن لوگوں کے درمیان رسول اللہ نے کار تبلیغ کا آغاز کیا، ان لوگوں کا ذریعہ معاش آپ کو معلوم ہے کیا تھا؟ ان میں بعض ایسے تھے جو پیشہ ور سپاہی تھے. جیسے کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جو آج کل استعمال ہوتا ہے، لڑاکے. خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو جائیں. لڑاکے سمجھ رہے ہیں؟ کہیں بھی چلے جاتے تھے لڑنے کے لیے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جس لشکر کی طرف سے لڑ رہے ہیں اس کا ایشو صحیح ہے یا غلط ہے، وہ حق پہ ہے یا باطل پہ ہے. وہ تو بات یہ کرتے تھے، یہ بتاؤ ہم تمہاری طرف سے لڑیں گے، مال غنیمت پہ کیا ملے گا؟ مال غنیمت میں کیا ملے؟ تو مال غنیمت کے سلسلے میں، مال غنیمت کی وجہ سے جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے. ایک بات سمجھ میں آئی کہ ان کا مزاج ہی یہی تھا کہ جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو حق و باطل معیار نہیں ہوتا تھا، بلکہ مال غنیمت پر نظر ہوتی تھی کہ ملے گا کیا. قسم خدا کی میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں. اگر میثم زیدی اپنی طرف سے کہے تو آپ کو اختیار ہے مانے یا نہ مانے، لیکن رسول کے زمانے میں جو لوگ جنگوں میں شریک ہوئے ان میں بھی اکثریت کی نیت یہی رہتی تھی. اور میرے پاس دلیل ہے کہ اگر مال غنیمت کی وجہ سے رسول کے ساتھ میدان میں نہ جاتے ہوتے، سنیے، تو کبھی جنگ کے خاتمے پر مال غنیمت کے سلسلے میں صحابہ میں جھگڑا نہ ہوتا. بھئی ایک صلوات اور پڑھا پر محمد وآلہ، کبھی جھگڑا نہ ہوتا. اگر کوئی کہے کہ صاحب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، ہم کہیں گے تاریخ نہ دیکھو، خالی سورہ انفال پڑھ کے دیکھ لو. دیکھیں پڑھے لکھے لوگ میرا اشارہ سمجھ گئے. سورہ انفال پڑھ کے دیکھ لو. سورہ انفال نازل ہی اسی لیے ہوا کہ تم انفال کے سلسلے میں یعنی مال کے سلسلے میں جھگڑا کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاندی ملی، جو سونا ملا، جو مال غنیمت آیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کس بات پر خاموش رہتے ہیں، کس بات پر بولتے ہیں. جملہ عرض کر رہا ہوں کہ چاندی سونے کے ٹکڑوں کے لیے ستارے آپس میں لڑنے لگے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ، ستارے لڑنے. تو کچھ تو ایسے تھے
اور کچھ وہ لوگ تھے، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب رسول دنیا میں آئے، کہ جن کا کام تھا لوٹ پاٹ کرنا. جب کوئی قافلہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا تو یہ اس کو لوٹ لیتے تھے، جو مال حاصل ہوتا تھا اسی سے ان کا کام چلتا تھا. ان سب میں ایک خاندان تھا بنی ہاشم. کیا سننا ہے؟ جن کی شجاعت کا بھی جواب نہیں تھا، لیکن یہ مال غنیمت کے لیے جنگ نہیں کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور نہ یہ لوگ لوٹ پاٹ کرتے تھے، لٹیرے نہیں تھے. سنیں جو میں عرض کر، لٹیرے نہیں تھے. پھر کیا کرتے تھے کہ یہ بزنس کرتے تھے، یہ تجارت کرتے تھے. مکے سے مال لے کے افریقہ جاتے تھے، شام جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں کا مال یہاں لاتے تھے. آج کی زبان میں ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس کرتے تھے. میں سوچ سمجھ کے عرض کر رہا ہوں، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس کرتے تھے. وہاں کا مال یہاں لاتے تھے، یہاں کا مال وہاں لے جاتے تھے. لیکن عزیزوں، وہ لوگ کتنے ہی جاہل کیوں نہ ہوں، مگر جب خانہ کعبہ کی تولیت کا مسئلہ آتا تھا تو بنی ہاشم میں سے کسی کو متولی بنایا جاتا تھا. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہو. یہ بنی ہاشم میں سے کسی کو متولی بنایا جاتا تھا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ متمول تھے، یہ صاحب حیثیت تھے، خود بزنس کرتے تھے، اپنی کمائی خانہ کعبہ کے اوپر خرچ کرتے تھے. کیا سنا ہے آپ؟ ان کو متولی بنایا جاتا تھا. ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ بات تو جاہل عرب بھی سمجھتے تھے کہ کسی لوٹ پاٹ کرنے والے کو متولی ایک صلوات پڑھے بل محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھے بل محمد و آل محمد. بس عزیزوں، آج تھوڑی سی مجلس ڈسٹرب تھی، میں نے اس لیے آپ کے سامنے یہ چند ہلکی پھلکی باتیں عرض کر دیں. انشاءاللہ کل سے موضوع کے مطابق گفتگو ہوگی. لیکن بس ایک بات، اور اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مصائب کی منزل تک پہنچنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں تاریخ ہے کہ اللہ نے کبھی کسی غلط آدمی کو، بد کردار کو، کسی چور کو، کسی ڈکیت کو، کسی خیانت کار کو اپنا نبی یا اپنا رسول نہیں بنایا. لہذا الحمدللہ اس قوم نے بھی نبی کے بعد نبی کی جگہ پر کسی چور و چکے کو تسلیم نہیں. ہم نے انہیں مانا کہ جن کے کردار پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ تھا، جو محمد کے دشمن جان تھے، جان کے دشمن تھے، جنہوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر پیغمبر کے قتل کی سازش کی تھی. اب میں مجبور ہوں یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے، اس لیے کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے.
اور یہ طے ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی محمد پر وار کرے تاکہ بنی ہاشم کسی سے انتقام نہ لے سکیں۔ رسول اللہ مولا علی کو اپنے بستر پر سلا کے چلے گئے، اپنے بستر پر سلا کے چلے گئے۔ علی سو رہے ہیں رسول کے بستر پر۔ اس وقت مجھے پوری شب ہجرت نہیں پڑھنا، صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ جتنے لوگ تھے جو پیغمبر کے قتل پہ آمادہ تھے، جو پیغمبر کو قتل تو کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جو پیغمبر کو صادق کہتے تھے، پیغمبر کو امین کہتے تھے، اپنی امانتیں پیغمبر کے پاس لا کے رکھتے تھے۔ اس میٹنگ میں سنیں، جو لوگ پیغمبر کی سیرت پر تقریر کرتے ہیں سنیں کہ شیعہ پیغمبر کو کس حد تک مانتے ہیں اور پیغمبر کے فضائل کیسے بیان کرتے ہیں۔ اس میٹنگ میں جس میں سارے پیغمبر کے دشمن، بڑے بڑے دشمن جمع ہوئے تھے، ساری تجویزیں پاس ہوئیں، لیکن کوئی ایک تجویز سامنے نہیں آئی کہ محمد کو قتل کرنے سے پہلے اپنی امانتیں واپس لے لو۔ نہیں، آپ نے بڑے ہلکے انداز میں سنا، میں کیا عرض کر گیا کہ اپنی امانتیں واپس لے لو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں پیغمبر کی امانت پر بھی یقین تھا اور پیغمبر کے گھر والوں کی امانت داری میں بھی۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کے دشمن ہیں، لیکن اگر ہم نے انہیں قتل کر دیا تب بھی ان کے گھر والے قاتلوں کی امانت بھی اپنے پاس نہ رکھیں گے۔ اور رسول اللہ مولا علی کے چھوڑ ہی کے اس لیے آئے تھے کہ یا علی سب کی امانتیں واپس کر کے آنا، سب کی امانتیں واپس کر کے آنا۔ مولا علی سب کی امانتیں واپس کر کے آئے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو، با کردار بندوں کو، صاحب کردار بندوں کو اپنا نمائندہ بناتا ہے۔ پیغمبر کے بعد کردار ہی تو نہیں دیکھا گیا، اور پھر ہوا یہ کہ ایسے ایسے لوگ خلافت کی مسند پر بیٹھے ہوئے نظر آئے جن کے بارے میں لوگوں کو خود لکھنا پڑا کہ وہ ریشمی لباس پہنتا تھا، سونے کے زیورات پہنتا تھا، کھلے عام شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، بندروں کے ساتھ رہتا تھا، کتوں سے بڑی محبت تھی۔ ہائے ہائے ہائے، گھر کے رشتوں کا کوئی خیال نہ تھا۔ یہ سب کچھ تھا، مگر اب بھی تمہارے دل کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ اب بھی کسی نہ کسی طریقے سے یزید کی حمایت میں کوئی نہ کوئی بولتا ہوا ضرور نظر آتا ہے۔ یہ عزاداری کی مخالفت نہیں ہے، یہ یزید کی حمایت ہے۔ یزید کی حمایت ہے کہ کسی طرح سے یزید کو اس کے جرم سے بری کرا دیا جائے۔ کل کی مجلس میں اس پر تفصیل سے آپ سے گفتگو ہو چکی ہے۔ بس عزیزوں، آج صرف اتنی بات کہ یہ حسین کی عزاداری اگر بی بی زینب اس عزاداری کو قائم نہ کرتی تو لوگ حسین کے قتل کو بھلا چکے ہوتے۔ یزید کو ایک متقی اور پرہیزگار خلیفہ کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہوتا، لیکن یہ بی بی زینب نے قیامت تک کے لیے اہتمام و انتظام کر دیا۔
میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہماری فطرت میں عزاداری، دنیا آ کے دیکھے بارش ہو رہی ہے، پانی برس رہا ہے، لیکن مجمع میں کوئی کمی نہیں ہے، جن کو آنا تھا وہ آ گئے۔ بہرحال جتنا انتظام ممکن ہے اتنا انتظام ہوا۔ خداوند عالم جو بارش پہ بیٹھے ہوئے افراد کو جو مجلس سن رہے ہیں سلامت رکھے، ان کے بچوں کو زندہ و سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، ان کی نسلوں میں عزا امام حسین باقی رہے۔ آج دوسری محرم، آج زہرا کا لال کربلا پہنچ گیا۔ حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے، چلتے چلتے آقا حسین کا گھوڑا رکا، کہا دوسرا گھوڑا لایا جائے، دوسرا گھوڑا آیا، وہ بھی آگے نہ بڑھا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 6 گھوڑے تبدیل کیے، کوئی گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ بھئی عباس ذرا یہاں رہنے والوں کو بلاؤ۔ لوگ آئے، یہ بتاؤ کہ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ الگ الگ نام لوگ بیان کرتے رہے، اسے نینوا کہتے ہیں، اسے غادریہ کہتے ہیں، اسے شت فرات کہتے ہیں۔ ایک شخص آگے بڑھا، آقا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں قبلہ مصائب وہی ہیں جو ہر سال آپ سنتے ہیں، اور ہر سال آپ ایسے ہی روتے ہیں۔ جیسے ہی سنا اسے کربلا بھی کہتے ہیں، آقا حسین کی زبان پر آیا کرب و بلا۔ بھئی عباس خیمے نصب کرو، یہی ہماری منزل ہے، ہم یہیں ٹھہریں گے۔ خیمے نصب ہوئے، بیویاں خیموں سے اترنے لگیں۔ سب سے پہلے بی بی فضہ کے ساتھ شہزادی زینب محمل سے اتری۔ جیسے ہی علی کی بیٹی نے قدم کربلا کی سرزمین پر رکھا، ایک زرد رنگ کی خاک کا بگولہ اٹھا، زینب کی چادر پہ آ کے رکا۔ بی بی خیمے میں پہنچی، فضہ میرے بھیا کو بلا لا۔ دیکھیں یہ 2 محرم کے مصائب ہیں، فضہ میرے بھیا کو بلا لا۔ آقا حسین تشریف لائے، ابھی مسند نہیں بچھی ہے، ابھی قالین نہیں بچھایا گیا ہے، بی بی زینب فرش خاک پر بیٹھی ہیں، برابر میں شہزادی فضہ بیٹھی ہیں۔ آقا حسین آئے، وہ بھی بہن کے سامنے فرش خاک پر بیٹھ گئے۔ بہن کیا بات ہے؟ اے بھیا کیا ہمیں یہیں رکنا ہے؟ کہاں بہن زینب، یہی ہماری منزل ہے۔ اے بھیا میرے دل میں شگون بد آ رہا ہے۔ کیا ہوا بہن؟ جیسے ہی میں نے اس سرزمین پر قدم رکھا، ایک زرد رنگ کی خاک کا بگولہ اٹھا، میرے سر پہ آ کے رکا۔ اے بھیا یہ کیسی سرزمین ہے؟ آنکھوں میں آنسو آئے۔ بہن زینب
یہ زمین ایسی ہی ہے. اس زمین پہ آدم آئے تو روئے, نوح آئے تو انہوں نے ماتم کیا, ابراہیم آئے تو گریہ کیا, موسیٰ آئے تو روتے ہوئے نظر آئے, عیسیٰ آئے تو انہوں نے بھی آنسو بہائے. اور جب عیسیٰ کے حوارین نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں رو رہے ہیں, تو عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا پس گردن سے ذبح کر ڈالا جائے. لیکن میں نے آج فضائل میں اختصار کیا, لیکن آج 2 محرم ہے, آج کی تاریخ کی اہمیت ہے. میں مصائب میں کوئی کمی نہ کروں گا. سنیے عزیزوں, بہن زینب جب ہمارے بابا جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو اسی سرزمین پر سے گزر ہوا. ہمارے بابا نے چلتے چلتے گھوڑے کو روکا, اصحاب علی کے قریب جمع ہو گئے. ہمارے بابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. عمار یاسر نے آگے بڑھ کے پوچھا, یا علی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا, عمار اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم بھی ایسے ہی روتے جیسے میں رو رہا ہوں. میرے بابا گھوڑے سے اترے, عجب جملہ ہے قسم خدا کی, پتھر رو دے. آقا حسین اپنے مصائب بیان کر رہے ہیں کہ میرے بابا نے اس سرزمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اسے سونگا, اور سونگنے کے بعد فرمایا کہ اس مٹی سے میرے حسین کے خون کی خوشبو آ رہی. ہمارے بابا کے اصحاب سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آج علی کیسی باتیں کر رہے ہیں. فرمایا, میں کچھ دیر اس زمین پر سونا چاہتا ہوں, آرام کرنا چاہتا ہوں. میرے بابا کے اصحاب آگے بڑھے, یا علی بستر بچھا دیں؟ نہیں. تکیہ لے آئیں؟ نہیں. اوڑھنے کے لیے چادر لے آئیں؟ نہیں, میں ایسے ہی سونا چاہتا ہوں. مولا حسین فرماتے ہیں, بہن زینب میرے بابا فرش خاک پر لیٹ گئے. کہا, آؤ میرے حسین میرے قریب آؤ. میں اپنے بابا کے قریب آیا, کہا میرے پہلو میں لیٹ جاؤ. میں اپنے بابا کے پہلو میں لیٹا. یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رہے. آقا حسین فرماتے ہیں, میرے بابا نے میرے گلے میں باہیں ڈال دی. میں اپنے بابا کو دیکھ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ میرے بابا سو گئے, لیکن جب سو رہے تھے تو چہرے پہ کچھ کرب کے آثار نمودار ہو رہے. میں دیکھ رہا تھا. کچھ دیر کے بعد میرے بابا اٹھے, بھیا حسن قریب آ گئے, بھائی محمد حنفیہ قریب آئے, میرا چھوٹا بھائی عباس قریب آیا, علی کے سارے بیٹے علی کے قریب آ گئے. اصحاب نے علی کو گھیر لیا, یا علی کیا بات ہے؟ کسی نے کہا, یا علی کچھ دیر اور آرام کر لیتے, شاید آپ تھک گئے تھے, یہ بیدار کیوں ہو گئے؟ میرے بابا زار و قطار رو رہے تھے. پھر میرے بابا نے فرمایا کہ میں ابھی سو گیا تو میں نے عجیب خواب دیکھا. کہا, کیا دیکھا؟ کہا, میں نے دیکھا کہ ایک لق و دق صحرا ہے. پھر میں نے غور کیا تو وہ صحرا خون کے سمندر میں تبدیل ہو گیا. پھر میں نے دیکھا کہ اس صحرا کے کنارے کنارے درختان خرما لگے ہوئے ہیں. پھر میں نے غور سے دیکھا تو اس خون کے سمندر میں میرا حسین ڈوب ڈوب کے ابھر رہا ہے, ابھر ابھر کے ڈوب رہا ہے, آواز دے رہا ہے, حل من ناصر انصرنا. جزاک اللہ. آج 2 محرم ہے, آپ بارگاہ باب المراد پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مولا عباس کو حسین کا پرسہ دینا ہے. میرا حسین ڈوب ڈوب کے ابھر رہا ہے,
ابھر ابھر کے ڈوب رہا ہے. آواز دے رہا حل من ناصر ینصرنا. مولا علی فرماتے ہیں آقا حسین کہتے ہیں پھر میرے بابا نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ میرا حسین کہیں نظر نہیں آ رہا ہے, اب خون ہی خون ہے. وہ درختان خرما اپنے سر پٹک رہے ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ آواز دے رہا ہے یا حسین. آسمان سے صدا آ رہی ہے قد قتل حسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا. بس 2 منٹ اور مجلس تمام. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آقا حسین نے یہ مصائب جناب زینب کے سامنے بیان کیے تو جب آپ پیٹ پیٹ کے رو رہے ہیں تو زینب کا کیا عالم ہوگا. زینب سر و سینہ پیٹ کے رونے لگی. اے میرے بھیا, یہ تو آپ اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں. اور روتے روتے زینب کھڑی ہو گئی, حسین بھی کھڑے ہوئے. جب زینب کو زیادہ روتے ہوئے دیکھا, آگے بڑھ کے زینب کو گلے سے لگایا, عجیب جملہ کہا, سنے گیا رو لو زینب رو لو. کائنات میں کسی کو اس طرح دلاسا نہیں دیا جاتا. کیا فرمایا, رو لو زینب رو لو. ارے جب تک حسین زندہ ہے رو لو. بتانا چاہتے تھے میری شہادت کے بعد کوئی رونے بھی نہ دے گا, کوئی نہ اذیت دے گا, کوئی تعزیہ نہ لگائے گا. بڑے ہوئے بازار حسین کی بہن زینب تماشائیوں کا